ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی قوتیں آ جائیں کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر سکے اور ایسی کچھ چیزیں لوگوں کو دکھائے کہ لوگ اشش کر اٹھیں اور اس کو ایک بہت اچھا پہنچا ہوا بزرگ، اچھا نیک انسان سمجھیں، یعنی عام لفظوں میں اسے ایک پیر سمجھنے لگ جائے۔ ہر شخص اسی طرح چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ بننا تو چاہتا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتا، وہ محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتا جو چاہیے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چلے کاٹیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں، دریا میں کھڑے ہوں، الٹے لٹک جائیں یا لمبے لمبے وظیفے کریں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شاید کیا اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں ایک اپنے نفس سے لڑنے یا مجاہدے کی کیفیت پیدا کی جائے، اور وہ دنیا سے ایک قسم کا لا تعلقی سی اختیار کر لیں، اپنی ذمہ داریوں سے ایک طرف ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے شاید کچھ قوتیں انسان کے پاس آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا کلام کو پڑھا جائے، اس کے اسم کو جپا جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہم زندگی میں مصروف بھی رہیں، کام بھی کرتے رہیں، گھر بار بھی چلائیں، اور پھر اگر ہم ایسا بننا چاہیں تو یہ بڑا ایک آسان لیکن کٹھن سفر ہے۔ اس میں انسان کو اپنے آپ کو قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں لانا پڑتا ہے، اس کو مردہ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اس کو جو بزرگ ہیں روحانیت والے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سواری کرنی چاہیے۔ تو اگر اسے مردہ کر دیا جائے گا تو سواری کیسے ہوگی؟ تو اس کو سواری لائق تو رکھنا ہے۔ تو جو میں نے مطالعہ کیا اس میں 3 چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس پر اگر انسان کنٹرول کر لے تو وہ بتدریج اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی عام لفظوں میں وہ روحانیت کی طرف جا سکتا ہے، کچھ منازل ہو سکتی ہیں اور اس سے کچھ خرقادات سرزد بھی ہو سکتی ہیں، اس کی باتوں میں اثر بھی ہو سکتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ہو سکتا ہے، اس کی پھونک میں اثر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ انسان کو، ایسے شخص کو اپنے غصہ پر قابو پانا چاہیے۔ اللہ کو غصہ پر قابو پانے والے لوگ محبوب ہیں، پسند ہیں۔ غصہ انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے، باہر اس کے بارے میں لوگوں کی رائے غلط ہو جاتی ہے، اور غصہ میں انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو بعد میں باعث شرمندگی ہوتی ہیں۔ تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب غصہ آتا ہی ایسی باتوں پہ ہے جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے متعلق کوئی کڑوا سچ بول دے یا کوئی غلط بات کرے یا اور اس طرح کی ایسی چیز جو بری ہو، اس کو دیکھ کر، یا کوئی ہمارا کہنا نہ مانے، ہماری عزت نہ کرے تو ہمیں اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو ہماری خواہش، ہماری سوچ اور ہماری چاہت کے خلاف ہو تو ہمیں اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے۔ تو اس طرح ہم اپنے نفس کو متی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو زیادہ جلال میں، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نرمی اختیار کریں، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اقتدار کی خواہش۔ اب اقتدار کی خواہش ملکی حکمران بننے کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، اپنے دفتر میں اقتدار کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایسے اختیارات ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ دونوں ثابت ہو سکیں۔ آپ کی گھر میں بھی اقتدار کی خواہش ہوتی ہے اور لوگ غصہ کرتے ہیں اور گھر میں بیوی بچے سہمے رہتے ہیں، یہ بھی ایک اقتدار کی خواہش ہے۔
ایسے میں انسان نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کوئی بولے، جو کہہ دے اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ تو یہ اقتدار کی خواہش انسان کو خراب کر دیتی ہے، نفس کو موٹا کر دیتی ہے، اور انسان اقتدار کی اس خواہش میں جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں پر عمل کرنے لگے ہیں تو پھر وہ غلط باتیں بھی کہتا ہے، اور اس پہ بھی چاہے گا کہ وہ عمل درآمد ہو، اور وہ اقتدار کے نشے میں رہتے ہوئے، اقتدار کے نشے میں دھت وہ غلط باتیں کر لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور تیسری جنسیت کی خواہش ہے۔ انسان کو اپنی جنس پر، نفسانی خواہشات پر قابو کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ نفسانی خواہش انسان کی روحانیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان میں یہ زیادہ ہوگا تو وہ اپنے حلال ذرائع کے علاوہ حرام ذرائع کی طرف بھی راغب ہو جائے گا، اور اس طرح اس کا باطن میلا ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں اگر ایک انسان اختیار کر لے، کوشش کرے، غصہ نہ کرے، اقتدار کی خواہش نہ کرے، اور جنسیت کا غلام نہ ہو جائے، تو جتنا ان کو وہ اپنے قابو میں کرتا چلا جائے گا، اتنی ہی اس کی روح پاک صاف ہوگی، دل صاف ہوگا، اور وہ عام معنی میں روحانیت کی منزلیں طے کر سکتا ہے، یا وہ روحانی انسان بننے کے لائق بن سکتا ہے۔